بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے خدا اتنا مجھے صاحب عرفاں کر دے، اے خدا اتنا مجھے صاحب عرفاں کر دے، خود کو دیکھوں تو نظارہ مجھے حیراں کر دے۔ اے خدا اتنا مجھے صاحب عرفاں کر دے، خود کو دیکھوں تو نظارہ مجھے حیراں کر دے۔ ایک کم مایہ تہی دست و تہی دامن ہوں، ایک کم مایہ تہی دست تہی دامن ہوں، میری اس بے سر و سامانی کو ساماں کر دے، اور میرے افکار کو الہام معانی سے نواز، میرے افکار کو الہام معانی سے نواز، میرے ہر لفظ کو لہجے کو دبستاں کر دے۔ اے خدا اتنا مجھے صاحب عرفاں کر دے، خود کو دیکھوں تو نظارہ مجھے حیراں کر دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ 21 مارچ سن 2024 پروگرام بہار عقیدت کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی کراچی پاکستان سے کہتا ہے آداب عرض۔ عہد حاضر کے معروف سینئر شاعر ممتاز شاعر، اسلامی محقق اور سائنسدان جناب سعید الظفر صدیقی صاحب کے دعائیہ اشعار سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ 21 مارچ 1944 دنیا میں تشریف لانے والے سینئر ممتاز شاعر، اسلامی محقق اور سائنسدان جناب سعید الظفر صدیقی صاحب، سر سلامت رہیے۔ ہمارے عہد کے شعراء کرام جناب سعید الظفر صدیقی صاحب، جناب افتخار عارف صاحب اور جناب فرحاد رومی، نوجوان شاعر خانوال پنجاب پاکستان، اور ہمارے عہد کے نعت خواں سید اقبال صاحب کا یوم ولادت ہے 21 مارچ، اس حوالے سے ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں حمدیہ نعتیہ کلام پر مشتمل یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے کراچی پاکستان سے 1:35۔ سامعین اکرام، اس سے قبل ایک پروگرام پیش کیا گیا، ماشاءاللہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اور اس میں آپ کی گوش گزار کیا گیا کہ آج 10 رمضان المبارک کو ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال بھی ہے، جن کے لیے اللہ کا سلام بھی آیا۔ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے سلام بھیجا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 6 حدیث نمبر 6673 اور 6676 میں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے سلام بھیجا اور جناب خدیجہ علیہ السلام ٹھہری۔ روایت میں نقل ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ علیہ السلام آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو سلام کہیے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان کو خوشخبری دیجیے جنت میں ایک ایسے گھر کی جو کہ خوالدار موتی سے بنا ہوا ہے، نہ اس میں کوئی غل ہے نہ تکلیف۔ سبحان اللہ۔ اور اب پیش خدمت ہے جناب سعید الظفر صدیقی صاحب، ہمارے عہد کے معروف ممتاز شاعر، مقیم کراچی پاکستان، اسلامی محقق اور سائنسدان جناب سعید الظفر صدیقی صاحب کا
نعتیہ کلام پیش خدمت ہے، جس میں جناب سعید الظفر صدیقی صاحب نے تحریر فرمایا: تھا جو مٹی کا بدن کندن بنا کر آ گئے، تھا جو مٹی کا بدن کندن بنا کر آئے ہیں، بارشوں میں ہم مدینے کی نہا کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھا جو مٹی کا بدن کندن بنا کر آئے ہیں، بارشوں میں ہم مدینے کی نہا کر آئے ہیں، جن گلی کوچوں نے چومے ہیں قدم سرکار کے، جن گلی کوچوں نے چومے ہیں قدم سرکار کے، ان گلی کوچوں میں ہم آنکھیں بچھا کر آئے ہیں۔ راستے میں شہر بطحا کی طرف جاتا ہوا، راستے میں شہر بطحا کی طرف جاتا ہوا، جو ملا ہم اس کو سینے سے لگا کر آئے ہیں، اور ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں، ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں، ہم کو آقا کو منانا تھا منا کر آئے ہیں۔ بوجھ سر پر تھا گناہوں کا بہت کرتے بھی کیا، بوجھ سر پر تھا گناہوں کا بہت کرتے بھی کیا، ایک کونے میں کھڑے آنسو بہا کر آئے ہیں۔ تھا جو مٹی کا بدن کندن بنا کر آئے ہیں، بارشوں میں ہم مدینے کی نہا کر آئے ہیں، جن گلی کوچوں نے چومے ہیں قدم سرکار کے، جن گلی کوچوں نے چومے ہیں قدم سرکار کے، ان گلی کوچوں میں ہم آنکھیں بچھا کر آئے ہیں۔ راستے میں شہر بطحا کی طرف جاتا ہوا، راستے میں شہر بطحا کی طرف جاتا ہوا، جو ملا ہم اس کو سینے سے لگا کر آئے ہیں، ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں، ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں، ہم کو آقا کو منانا تھا منا کر آئے ہیں، اور بوجھ سر پر تھا گناہوں کا بہت کرتے بھی کیا، بوجھ سر پر تھا گناہوں کا بہت کرتے بھی کیا، ایک کونے میں کھڑے آنسو بہا کر آئے ہیں، تھا جو مٹی کا بدن کندن بنا کر آئے ہیں، بارشوں میں ہم مدینے کی نہا کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ہمارے عہد کے معروف سائنسدان اور شاعر، عہد حاضر کے شاعر جناب سعید الظفر صدیقی صاحب کا نعتیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ 21 مارچ 1944 دنیا میں تشریف لانے والے ہمارے عہد کے اسلامی محقق، ممتاز شاعر اور سائنسدان جناب سعید الظفر صدیقی صاحب، سلامت رہیے سر، اور آپ احباب بھی جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ شب کے اس پہر پروگرام پیش کیا جا رہا ہے بہار عقیدت۔ اپنے ہونے کا آپ احساس دلا سکتے ہیں کہ آپ پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے، خوش آمدید کہا جاتا ہے آپ کو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور اپنے ہونے کا احساس بھی دلا رہے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام رانا اعجاز تبسم صاحب، جیتے رہیے۔ کی گال ہے جی، سوڑے ہو جیتے رہو۔
سامعین اکرام، جناب سعید الظفر صدیقی صاحب کے دعائیہ اشعار اور نعتیہ کلام سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ آئیے، وعلیکم السلام ہمارے سجیلے آفیسر سندھ پولیس علی شاکر صاحب، وعلیکم السلام۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اس سے قبل ہم نے ام المومنین بی بی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے یوم وصال کے حوالے سے ایک پروگرام پیش کیا، اور اب ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں 21 مارچ عید حاضر کے ان شعراء کرام کے کلام، حمدیہ نعتیہ کلام پیش کر رہے ہیں جو کہ آج 21 مارچ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ایک حمدیہ کلام سماعت فرمائیے ہمارے عہد کے کراچی میں مقیم معروف حمد و نعت گو شاعر اور بہت اچھے ثناخواں، خوب لکھتے ہیں، خوب پڑھتے ہیں، ہمارے سندھ پولیس ریڈیو FM 88.6 کے پروگرام آئینہ ادب میں آپ تشریف لائے تھے، جناب وسیم احمد وسیم صاحب۔ پروگرام تھا آئینہ ادب، 24 اکتوبر سن 2015 جناب وسیم احمد وسیم صاحب تشریف لائے، انہوں نے حمدیہ اور نعتیہ کلام پیش کیے تھے۔ آئیے ایک حمدیہ کلام وسیم احمد وسیم صاحب کا ہی کلام ہے، انہی کی آواز میں سماعت فرمائیے۔ کراچی میں مقیم ہمارے عہد کے معروف حمد و نعت خاں، حمد و نعت گو شاعر اور نعت خاں بھی ہیں، سماعت فرمائیے ان کی آواز میں یہ حمدیہ کلام۔ سن 2015 کی ریکارڈنگ، سندھ پولیس FM 88.6 کے پروگرام کی ریکارڈنگ، حمدیہ کلام وسیم احمد وسیم صاحب۔ ڈالی نظر میں نے جدھر، ڈالی نظر میں نے جدھر، آیا نظر جلوہ تیرا، سبحان اللہ۔ ڈالی نظر میں نے جدھر، ڈالی نظر میں نے جدھر، آیا نظر جلوہ تیرا، آیا نظر جلوہ تیرا، اے مالک ارض و سما، اے مالک ارض و سما، ہر شے پہ ہے قبضہ تیرا، اے مالک ارض و سما، ہر شے پہ ہے قبضہ تیرا، ڈالی نظر میں نے جدھر، ارض و سما جن و بشر، پھول و ثمر شام و سحر، ارض و سما جن و بشر، شجر و حجر پھول و ثمر، شمس و قمر شام و سحر، شمس و قمر شام و سحر، گاتے ہیں سب نغمہ تیرا، شمس و قمر شام و سحر، گاتے ہیں سب نغمہ تیرا، ڈالی نظر میں نے جدھر، تو ہی ازل تو ہی ابد، آئے گی نہ تجھ کو اجل، تو ہی ازل تو ہی ابد، آئے گی نہ تجھ کو اجل، تیرا نہیں کوئی بدل، تیرا نہیں کوئی بدل،
پھر کیا کہے بندہ تیرا، تیرا نہیں کوئی بدل، پھر کیا کہے بندہ تیرا، ڈالی نظر میں نے جدھر۔ سبحان اللہ۔ مولا تو سن لے التجا، کر پورا دل کا مدعا، مولا تو سن لے التجا، کر پورا دل کا مدعا، کر دے کرم رکھ لے بھرم، کر دے کرم رکھ لے بھرم، دیکھے وسیم کعبہ تیرا، ڈالی نظر میں نے جدھر، آیا نظر جلوہ تیرا، مالک ارض و سما، ہر شے پہ ہے قبضہ تیرا، ڈالی نظر میں نے جدھر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ سامعین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا کراچی میں مقیم ہمارے عہد کے معروف حمد و نعت گو، حمد و نعت خان جناب وسیم احمد وسیم صاحب کی آواز میں، جن کا عکس جمیل آپ کی اسکرین پر نمایاں ہے۔ سن 2015 میں ہمارے سندھ پولیس ریڈیو FM 88.6 کے پروگرام میں شریک ہوئے تھے، اسی کا ایک کلپ آپ کی سماعتوں تک پہنچا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا میسج آپ کے لیے۔ جی ہاں، تھوڑی سی غفلت کسی کی موت یا عمر بھر کی معذوری کا سبب ہو سکتی ہے۔ موسیٰ بھائی، کیا بائک پہ باہر جا رہے ہیں؟ کیوں، کیا کچھ منگوانا ہے؟ نہیں بھائی، آپ یہ ہیلمٹ بھول کے جا رہے تھے۔ جیتی رہو بہنا، اچھا کیا ہیلمٹ یاد دلا دیا، ورنہ کی گنجائش ہی نہ رہے، نہ چلان، نہ سر پہ چوٹ لگنے کا خطرہ، اور سفر بھی محفوظ۔ جلتی ہوئی سگریٹ یا کوڑا کرکٹ سڑک پر نہ پھینکیے۔ This message is brought to you by Sindh Police. ماشاء اللہ، رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں حمدیہ نعتیہ کلام پیش کیے جا رہے ہیں اور آپ اس محفل میں شریک ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتی رہیے محترمہ نعیمہ پروین صاحبہ۔ بحرین منامہ سے آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو کلام پسند آیا؟ حمدیہ کلام وسیم احمد وسیم صاحب نے خود لکھا اور خود پیش کیا۔ جزاک اللہ، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بے حد شکریہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی۔ کوئٹہ سے ہمارے عہد کے نوجوان شاعر جناب سفر ندیم ظاہری انجم صاحب، سفر ندیم ظاہری انجم صاحب عہد حاضر کے ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر ہیں، کوئٹہ بلوچستان سے ہیں۔ رانا اعجاز تبسم صاحب ہیں اس وقت، اور نعیمہ پروین صاحبہ، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، سلامت رہیے۔ اس سے قبل کا ایک پروگرام پیش کیا ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ام المومنین میں پہلا نام بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آج ان کا یوم وصال ہے، اس حوالے سے ایک مختصر پروگرام پیش کیا ہے۔ اس سے قبل رانا اعجاز تبسم صاحب نے دعا فرمائی کہ اللہ پاک اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے تمام پریشانیاں دور فرمائے اور سلامت رکھے اور رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ سلامت رہیے آپ بھی، جزاک اللہ۔ علی شاکر صاحب ہمارے سجیلے آفیسر سندھ پولیس ہمارے ساتھ ہیں، بہت بہت شکریہ سر۔
عہد حاضر کے معروف شاعر جناب سعید الظفر صدیقی صاحب کے دعائیہ اور اشعار اور نعتیہ کلام پیش کیے گئے۔ اب بڑھتے ہیں عہد حاضر کے ایک اور سینئر معروف شاعر جناب افتخار عارف صاحب کے کلام کی جانب۔ افتخار عارف صاحب کا بھی آج 21 مارچ یوم ولادت ہے۔ سامعین کرام، بہار عقیدت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں جناب افتخار عارف صاحب عہد حاضر کے معروف شاعر 21 مارچ دنیا میں تشریف لائے۔ آئیے ان کے نعتیہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ سلامت رہیں جناب سعید الظفر صدیقی صاحب، افتخار عارف صاحب، فرہاد رومی صاحب، اور ہمارے ایک اور نعت خواں ہیں سید اقبال صاحب، ان کا بھی یوم ولادت آج 21 مارچ کو ہے۔ ان کی آواز میں بھی ایک کلام پیش کیا جائے گا۔ جناب افتخار عارف صاحب اپنے نعتیہ کلام میں فرمایا کہ اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب یہ دنیا جسے چاہے اسے دیکھے سر سیل، اب یہ دنیا جسے چاہے اسے دیکھے سر سیل، ہم تو بس ایک سفینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ سر سیل یہ سیلاب کی شارٹ فارم ہے، سیل۔ اب یہ دنیا جسے چاہے اسے دیکھے سر سیل، ہم تو بس ایک سفینے کی طرف دیکھتے ہیں، اور عہد آسودگی جاں ہو کہ دور ادبار، عہد آسودگی جاں ہو کہ دور ادبار، اسی رحمت کے خزینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ جو پل بھر میں سر عرش بری کھلتا ہے، وہ جو پل بھر میں سر عرش بری کھلتا ہے، بس اسی نور کے زینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ بحر تصدیق سند نامہ نسبت عشاق، بحر تصدیق سند نامہ نسبت عشاق، مہر خاتم کے نگینے کی طرف مہر خاتم کے نگینے کی طرف دیکھتے ہیں، اور دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں وہ آشفتہ مزاج، دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں وہ آشفتہ مزاج، جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ نعتیہ کلام جناب افتخار عارف صاحب۔ سامعین اکرام، افتخار عارف صاحب بھی پاکستان کے معروف شاعر ہیں۔ آپ 21 مارچ 1943 لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ کراچی پاکستان منتقل ہوئے۔ آپ کی تعلیم ایم اے ہے۔ ریڈیو پاکستان سے بحیثیت نیوز کاسٹر وابستہ ہوئے۔ اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک ہوئے اور پروگرام کسوٹی کے ذریعے بے پناہ مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ اردو مرکز سے وابستہ ہونے کے بعد انگلینڈ چلے گئے اور واپسی پر مقتدرہ قومی زبان کے چیئرمین ہو گئے۔ اس کے بعد اکادمی ادبیات پاکستان کے چیئرمین کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے 2008 تک۔ عہد حاضر کے سنجیدہ ترین شاعر افتخار عارف صاحب
اپنے مواد اور فن دونوں میں ایسی پختگی کا اظہار کرتے ہیں جو دوسروں میں نایاب تو نہیں، کامیاب ضرور ہے۔ افتخار عارف صاحب کی شاعری ایک ایسے شاعر کی شاعری ہے جو سوچنا، محسوس کرنا اور بولنا جانتا ہے۔ ان کی آواز جدید اردو شاعری کی ایک بہت زندہ اور توانا آواز ہے۔ ان کے شعری مجموعہ جات میں 12واں کھلاڑی، مہر دو نیم، حرف باریاب، جہان معلوم، شہر علم کے دروازے پر اور کتاب دل و دنیا شامل ہیں۔ جبکہ اس سے قبل جناب سعید الظفر صدیقی صاحب کا ذکر خیر ہوا۔ ان کے مجموعہ جات میں غبار راہ میں ہے، جنوں پہ ہے بہار، مہر بلب ہونے تک، چوٹ دل کو دکھاتی نہیں شامل ہیں۔ جبکہ وہ سائنسدان بھی ہیں اور قرآن پاک کا بہت اچھا نسخہ انہوں نے تحریر فرمایا ہے۔ ذکر خیر افتخار عارف صاحب کا۔ تخلص عارف، خاندانی نام افتخار حسین، قلمی نام افتخار عارف۔ اپنے ایک اور نعتیہ کلام میں فرمایا افتخار عارف صاحب نے کہ بلال و بوذر و سلمان کے آقا ادھر بھی، بلال و بوذر و سلمان کے آقا ادھر بھی، بدل جاتی ہے جس سے دل کی دنیا وہ نظر بھی، بلال و بوذر و سلمان کے آقا ادھر بھی، بدل جاتی ہے جس سے دل کی دنیا وہ نظر بھی، میں بسم اللہ لکھ کے جب بھی لکھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بسم اللہ لکھ کے جب بھی لکھتا ہوں محمد، قلم قرطاس پر آتے ہی جھک جاتا ہے سر بھی، حرم سے مسجد الاقصی ادھر سدرا سے آگے، حرم سے مسجد الاقصی ادھر سدرا سے آگے، مسافر بھی عجب تھا اور عجب تھی رہ گزر بھی، اور محمد کے خدا جب بھی کبھی مشکل کا وقت آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کے خدا جب بھی کبھی مشکل کا وقت آئے، دعا کو ہاتھ اٹھیں اور دعا میں ہو اثر بھی، بحق کفش برداران دربار رسالت، بحق کفش برداران دربار رسالت، ثنا خانوں میں شامل ہو گیا ایک بے ہنر بھی، میں پہلے بھی مشرف ہو چکا ہوں حاضری سے، میں پہلے بھی مشرف ہو چکا ہوں حاضری سے، خدا چاہے تو یہ نعمت ملے بار دیگر بھی، بلال و بوذر و سلمان کے آقا ادھر بھی، بدل جاتی ہے جس سے دل کی دنیا وہ نظر بھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ افتخار عارف صاحب کا کلام پیش کیا گیا، نعتیہ کلام۔ ہمارے عہد کے معروف سینئر شاعر جناب افتخار عارف صاحب 21 مارچ دنیا میں تشریف لائے۔ ڈھیروں دلی دعائیں سر، سلامت رہیے آپ بھی۔ سعید الظفر صدیقی صاحب کے ساتھ ساتھ افتخار عارف صاحب کا بھی آج 21 مارچ کو یوم ولادت ہے۔ دو 2:02 ہو چکے ہیں سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام
بہار عقیدت. آپ جملہ احباب کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اس پروگرام میں خوش آمدید کہا جاتا ہے. آئیے نعتیہ کلام افتخار عارف صاحب کی زبانی سماعت فرمائیے. کلام شاعر و زبان شاعر جناب افتخار عارف صاحب سماعت فرمائیے. نعتیہ کلام شاعر و زبان شاعر پیش خدمت ہے جناب افتخار عارف صاحب. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. خدا کا شکر غلامان شاہ بطحا میں، خدا کا شکر غلامان شاہ بطحا میں، شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ. خدا کا شکر غلامان شاہ بطحا میں، شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سامعین اکرام، کلام شاعر و زبان شاعر آپ نے سماعت فرمایا جناب افتخار عارف صاحب عہد آخر کے معروف سینئر پاکستانی شاعر. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. اور جہان کن سے ادھر کیا تھا کون جانتا ہے، جہان کن سے ادھر کیا تھا کون جانتا ہے، مگر وہ نور کہ جس سے یہ زندگی ہوئی ہے. اور ہزار شکر غلامان شاہ بطحا میں، ہزار شکر غلامان شاہ بطحا میں، شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہزار شکر غلامان شاہ بطحا میں، شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے. اور بہم تھے دامن رحمت سے جب تو چین سے تھے، بہم تھے دامن رحمت سے جب تو چین سے تھے، ارے جدا ہوئے ہیں تو اب جان پر بنی ہوئی ہے. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سر اٹھائے، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے
بات کی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، ارے کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، جہان کن سے ادھر کیا تھا کون جانتا ہے، مگر وہ نور کہ جس سے یہ زندگی ہوئی ہے، ہزار شکر غلامان شاہ بطحا میں شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے، اور بہم تھے دامن رحمت سے جب تو چین سے تھے، جدا ہوئے ہیں تو اب جان پر بنی ہوئی ہے، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، ارے مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ جناب افتخار عارف صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا اور ان کا کلام پیش کیا گیا۔ شب کے اس پہر پروگرام بہار عقیدت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ممتاز عابدی کراچی میں مقیم شاعر برادر من، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ آپ بھی کچھ نواز سکتے ہیں شعراء اکرام سے، تو ہماری ہمیشہ سے درخواست رہی ہے کہ تبرک کے ساتھ آئیں پروگرام میں تو زیادہ اچھا لگے گا۔ برادر من ممتاز عابدی، خوش آمدید، نوازی کلام سے حمدیہ نعتیہ۔ اور اس سے قبل بھی ایک پروگرام پیش کیا گیا 20 مارچ کو، بعد از مغرب ہم نے پیش کیا پروگرام، اس میں ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر خیر ہوا، جن کا آج یوم وصال بھی ہے، 10 رمضان المبارک، اور اس میں عہد حاضر کے شاعر جناب توقیر تقی صاحب کا کلام تحت میں بھی پیش کیا گیا، اور فرزند من محمد موسیٰ عابدی نے بھی ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حضور توقیر تقی صاحب کا پیش کردہ کلام، اگرچہ وہ علیل ہیں ہمارے فرزند موسیٰ عابدی، اس کے باوجود انہوں نے سعادت حاصل کی۔ آئیے وہ کلام آپ بھی سماعت فرمائیے، محمد موسیٰ عابدی کی آواز میں توقیر تقی صاحب کراچی میں مقیم معروف شاعر کا یہ کلام بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ام المومنین۔ نبی کے واسطے بیت و شرف خدیجہ ہے، نبی کے واسطے بیت و شرف خدیجہ ہے، زمانہ ایک طرف خدیجہ ہے، نبی کے واسطے بیت و شرف
خدیجہ ہے، رسول کے لیے ہے سر بکف ابو طالب، رسول کے لیے ہے سر بکف ابو طالب، رسول ہی کے لیے دل بکف خدیجہ ہے، جہاں میں شجرائے طیب ظہور ہونا تھا، جہاں میں شجرائے طیب ظہور ہونا تھا، سو پنجتن کے لیے منکشف خدیجہ ہے، نبی نماز پڑھاتے ہیں اولین نماز، نبی نماز پڑھاتے ہیں اولین نماز، علی کے ساتھ جہاں زیب صف خدیجہ ہے، کھلا یہ شیب جہاں میں علی کے ہوتے ہوئے ہے، کھلا یہ شیب جہاں میں علی کے ہوتے ہوئے، زمین مکہ پہ مثل نجف خدیجہ ہے، در بطول پہ سوچا یہ بارہا توقیر، در بطول پہ سوچا یہ بارہا توقیر، وہ کون لوگ ہیں جن کا ہدف خدیجہ ہے، نبی کے واسطے بیت شرف خدیجہ ہے، زمانہ ایک طرف خدیجہ ہے، نبی کے واسطے بیت شرف خدیجہ ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جناب توقیر تقی صاحب کا کلام بارگاہ ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا محمد موسیٰ عابدی کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔
نبی کے واسطے بیت الشرف خدیجہ ہیں، نبی کے واسطے بیت الشرف خدیجہ ہیں، زمانہ ایک طرف خدیجہ ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جناب افتخار عارف صاحب کا ذکر خیر ہے، عہد حاضر کے معروف سینئر پاکستانی شاعر، 21 مارچ 1944 دنیا میں تشریف لائے۔ اپنے ایک اور نعتیہ کلام میں جناب افتخار عارف صاحب نے فرمایا کہ عہد میثاق ازل خلق میں دہراتا کون؟ عہد میثاق ازل خلق میں دہراتا کون؟ میرے سرکار نہ سمجھاتے تو سمجھاتا کون؟ عہد میثاق ازل خلق میں دہراتا کون؟ میرے سرکار نہ سمجھاتے تو سمجھاتا کون؟ نسبت یمن قدم کر گئی یثرب کو حرم، نسبت یمن قدم کر گئی یثرب کو حرم، وہ نہ ہوتے تو مدینے کی طرف جاتا کون؟ اور 2 کمانوں سے بھی کم منزل سدرا سے ادھر، 2 کمانوں سے بھی کم منزل سدرا سے ادھر، ایک عالم ہے اس عالم کی خبر لاتا کون؟ ان کی آواز سے اونچی نہ ہو کوئی آواز، ان کی آواز سے اونچی نہ ہو کوئی آواز، مالک الملک نہ فرماتے تو فرماتا کون؟ پاس نسبت نے بہت روک کے رکھا ورنہ، پاس نسبت نے بہت روک کے رکھا ورنہ، فرد عصیاں کی طرف دیکھ کے شرماتا کون؟ اور جن کی خوشنودی خاطر سے ہے نعمت مشروط، جن کی خوشنودی خاطر سے ہے نعمت مشروط، ان کے در چھوڑ کے اوروں کی طرف جاتا کون؟ عہد میثاق ازل خلق میں دہراتا کون؟ میرے سرکار نہ سمجھاتے تو سمجھاتا کون؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جناب افتخار عارف صاحب کا کلام پیش کیا گیا۔ افتخار عارف صاحب کی جہاں دیگر کتابیں ہیں، وہاں ایک اور کتاب باغ گل سرخ کو اکادمی ادبیات پاکستان کی جانب سے سن 2021 کی بہترین شاعری کی کتاب قرار دیتے ہوئے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایوارڈ بھی ملا۔ ہمارے عہد کے معروف شاعر جناب افتخار عارف صاحب کے کلام آپ نے سماعت فرمائے۔ آج ان کا یوم ولادت ہے، سلامت رہیں۔ ان سے قبل سعید ظفر صدیقی صاحب کا کلام پیش کیا گیا۔ ہمارے ایک اور نوجوان شاعر ہیں اس میں گرامی ہے فرہاد حسین رومی، تخلص رومی، خانوال میں مقیم شاعر و مقالہ نگار۔ آپ جوائنٹ سیکریٹری ہیں
غضنفر ادب اکیڈمی خانیوال پاکستان کے 21 مارچ آج ہی کی تاریخ 1993 دنیا میں تشریف لائے فرحاد حسین رومی صاحب۔ سلامت رہیں فرحاد حسین رومی صاحب۔ یہ ہیں ہمارے نوجوان شاعر عہد حاضر کے معروف شاعر فرحاد حسین رومی صاحب، خانیوال پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر۔ آئیے ان کا کلام نعتیہ کلام ہے، کلام شاعر بزبان شاعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ 2:23 سے 21 مارچ سن 2024۔ یہ فرحاد حسین رومی صاحب ہیں، خانیوال پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر۔ آئیے کلام شاعر بزبان شاعر سماعت فرمائیے۔ فرحاد حسین رومی صاحب، اس سے قبل آپ نے سماعت فرمایا جناب افتخار عارف صاحب کا کلام، کلام شاعر بزبان شاعر، اور اب نعتیہ کلام جناب فرحاد رومی صاحب پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔ فرحاد حسین رومی عہد حاضر کے نوجوان شاعر، مقیم خانیوال پنجاب پاکستان، جناب فرحاد حسین رومی صاحب۔ نعتیہ کلام محفل میں پیش کر رہے ہیں۔ گر نہ جائے کہیں دوزخ میں پھسل کے شاعر، گر نہ جائے کہیں دوزخ میں پھسل کے شاعر، طے کرے جادہ توصیف سنبھل کے شاعر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گر نہ جائے کہیں دوزخ میں پھسل کے شاعر، گر نہ جائے کہیں دوزخ میں پھسل کے شاعر، طے کرے جادہ توصیف سنبھل کے شاعر۔ اور حق تو یہ ہے کہ کرے مدحت سرکار رقم، حق تو یہ ہے کہ کرے مدحت سرکار رقم، اسوائے سید ابرار میں ڈھل کے شاعر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حق تو یہ ہے کہ کرے مدحت سرکار رقم، اسوائے سید ابرار میں ڈھل کے شاعر۔ اور نہ تو وہ صنف سخن ہے جو نہیں بے توفیق، نہ تو وہ صنف سخن ہے جو نہیں بے توفیق، نابغ نظم کے ہوں یا کہ غزل کے شاعر۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ نہ تو وہ صنف سخن ہے جو نہیں بے توفیق، نابغ نظم کے ہوں یا کہ غزل کے شاعر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے سماعت فرمایا جناب فرحاد حسین رومی نوجوان شاعر کا نعتیہ کلام۔ ایک اور کلام سماعت فرمائیے، کلام شاعر بزبان شاعر۔ سند کہیے اسے لطف خدا کی، اگر توفیق ارزاں ہو سنا۔ شب اسرا معطر اور منور، سبحان اللہ۔ شب اسرا معطر اور منور، فضا تاریخ و یک گستہ خلا کی۔ نبی کے خان وعدے کا تقدس، نبی کے خان وعدے کا تقدس، بیان کرتی ہے آیت انما کی۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث لا نبی بعدی نفی ہے، حدیث لا نبی بعدی نفی ہے، نبوت کے کسی کی ادعا کی۔ اور ابی ابن خلف پر وار پیغام، ابی ابن خلف پر وار پیغام، عجب قسمت کھلی ہوگی قضا کی۔ ابی ابن خلف پر وار پیغام، عجب قسمت کھلی ہوگی قضا کی۔ اور یہ شعر لکھا کہ جہانوں کی عبادت سے ہے افضل، جہانوں کی عبادت سے ہے افضل، وہ ایک ضربت تیرے مردے بغا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلام شاعر بزبان شاعر۔ ایک اور کلام۔ خوشنودی دعوی خدا،
آج آسی پر درے خوشنودی داور کھلا، یعنی مدح شاہ میں اشعار کا دفتر کھلا۔ آج آسی پر درے خوشنودی داور کھلا، یعنی مدح شاہ میں اشعار کا دفتر کھلا۔ اور کاش ایسا معجزہ ہو آنکھ جھپکوں اور میں، اور پھر کاش ایسا معجزہ ہو آنکھ جھپکوں اور پھر شہر کربا کا ہو میرے سامنے منظر کھلا۔ اور سیدہ سے آپ کا برتاؤ جب دیکھا گیا، سیدہ سے آپ کا برتاؤ جب دیکھا گیا، فکر انسانی پہ تبجا رتبہ دختر کھلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ سے آپ کا برتاؤ جب دیکھا گیا، سیدہ سے آپ کا برتاؤ جب دیکھا گیا، سبحان اللہ سبحان فکر اللہ، انسانی پہ تبجا رتبہ دختر کھلا۔ سبحان اللہ سبحان اور فاتح مکہ کا ہوتا ہے ورود اس شان سے، اللہ، فاتح مکہ کا ہوتا ہے ورود اس شان سے، ہر دو کے واسطے امن و امان کا در کھلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کے ہر دور کے آگاہ کے شجرے دیکھ کر، آپ کے ہر دور کے آگاہ کے شجرے دیکھ کر، فکر کے ہر زاویے پر مانیے افسر کھلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ آپ کے ہر دور کے آگاہ کے شجرے دیکھ کر، آپ کے ہر دور کے آگاہ کے شجرے دیکھ کر، فکر کے ہر زاویے پر مانیے افسر کھلا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ شجرے دیکھ کر، آپ کے ہر دور کے آگاہ کے شجرے دیکھ کر، فکر کے ہر زاویے پر مانیے افسر کھلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس شرارے میں رکھا تھا قلب سلمہ مضطرب، کس شرارے میں رکھا تھا قلب سلمہ مضطرب، کس شعاع نور سے پھر سینہ بوزر کھلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس شرارے میں رکھا تھا قلب سلمہ مضطرب، کس شعاع نور سے پھر سینہ بوزر کھلا۔ آپ کے ہر دور کے آلہ کی شجرے دیکھ کر، فکر کے ہر زاویے پر مانیے افسر کھلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آج سبحان اللہ۔ آسی پر درے خوشنودی داور کھلا، آج آسی پر درے خوشنودی داور کھلا، یعنی مدح شاہ میں اشعار کا دفتر کھلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا عمدہ نعتیہ کلام ہمارے نوجوان شاعر فرحاد حسین رونی صاحب، عہد حاضر کے معروف شاعر، خانے وال پنجاب پاکستان۔ انہوں نے فرمایا اپنے ایک نعتیہ شعر میں سامعین اکرام کہ معراج ہو کہ حشر میں محمود کا مقام، معراج ہو کہ حشر میں محمود کا مقام، بخشا خدا نے آپ کو ہر ایک مقام خاص۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک امام عالی مقام کے حوالے سے فرحاد حسین رومی، نوجوان شاعر و مقالہ نگار، خانے وال پنجاب پاکستان، 21 مارچ 1993 دنیا میں تشریف لائے، فرمایا کہ تم اپنی فکر، عقیدہ، دلیلیں پاس رکھو، تم اپنی فکر، عقیدہ، دلیلیں پاس رکھو، تمہیں یزید مبارک، ہمیں ہمارے حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ فرحاد حسین رومی صاحب، جیتے رہیے۔ تم اپنی فکر، عقیدہ، دلیلیں پاس رکھو، تمہیں یزید مبارک، ہمیں ہمارے حسین۔
سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ ہیں ہمارے نوجوان شاعر جناب فرحاد حسین رومی صاحب، تخلص رومی، خانوال پنجاب پاکستان میں مقیم ہیں. آج 21 مارچ دنیا میں تشریف لائے. نوجوان شاعر ہیں، 1993 دنیا میں تشریف لائے. ڈھیروں دلی دعائیں فرحاد حسین رومی صاحب. اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. اور انہوں نے نعت میں جو ایک شعر خاص طور پہ فرمایا، اس کا مفہوم کیا تھا کہ بغیر توفیق کے یہ کام نہیں ہو سکتا. نظمیں غزلیں تو سب کہہ لیں گے، لیکن حمد و نعت کہنا اپنے طور پر نہیں ہو سکتا، یہ حسب توفیق ہی ہوتا ہے. بہرحال بہت عمدہ کلام. جیتے رہیے فرحاد حسین رومی صاحب، اور آپ احباب بھی جیتے رہیے. آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ میں سے کون سے احباب موجود ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. سلامت رہیے. ہمارے سجیلے ایک اور آفیسر آ گئے ہیں سندھ پولیس کے. علی شاکر صاحب کے ساتھ ساتھ محمد بنارس خان عوان صاحب ہیں. خوش آمدید. جیتے رہیے. رانا اعجاز تبسم صاحب، نعیمہ پروین صاحبہ، علی شاکر صاحب اور سفر ندیم زاری انجم صاحب اور محترمہ نعیمہ پروین صاحبہ، ممتاز عابدی. جیتے رہیں، سلامت رہیں. آئیے ہمارے عہد کے ایک نعت خواں ہیں سید اقبال صاحب. ماشاءاللہ ان کی آواز میں ایک کلام سماعت فرمائیے. سید اقبال صاحب نے اپنی ایک پارک میں کلاسک نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ایک ان کا یہ انداز ہے نعت کا. سماعت فرمائیے گا. سید اقبال صاحب، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، سو سید اقبال صاحب کا یہ نعتیہ انداز سماعت فرمائیے. کلام فرمائیے سماعت. سید اقبال صاحب ایک پارک میں کھڑے ہو کر نعت پیش کر رہے ہیں. نبی 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 بہار آئے دفعتاً سجی زمیں کی انجمن، بہار آئے دفعتاً سجی زمیں کی انجمن، پون چلی سنن سنن بجے وہ دف جھنن جھنن، پون چلی سنن سنن بجے وہ دف جھنن جھنن، چمن چمن دمن دمن فضا پکارتی چلی، چمن چمن دمن دمن فضا پکارتی چلی. نبی 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 فراغ فرش زندگی چراغ چرخ چمبری، فراغ فرش زندگی چراغ چرخ چمبری، نظر نظر کی روشنی نفس نفس کی نغمگی، نظر نظر کی روشنی نفس نفس کی نغمگی، میرا ترانہ سحر میرا وظیفہ شبی، میرا ترانہ سحر میرا وظیفہ شبی. نبی 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 کبھی کناری یم بیم کبھی سحاب نم بنم، کبھی کناری یم بیم کبھی سحاب نم بنم، بنام گلشن امم سبا نفس سے ہر قدم، بنام گلشن امم سبا نفس سے ہر قدم، کتاب روشنی قلم شعور علم آ گئی، کتاب روشنی قلم شعور علم آ گئی. نبی 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 اذان بھی امان بھی سلام بھی درود بھی، اذان بھی امان بھی سلام بھی درود بھی، قیام بھی قعود بھی رکوع بھی اور سجود بھی، قیام بھی قعود بھی رکوع بھی اور سجود بھی، ریاضتوں کا مدعی عبادتوں کا منتہی، ریاضتوں کا مدعی عبادتوں کا منتہی. نبی 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 نبی
علیم عالم علم نعیم منعم نعم علیم عالم علم نعیم منعم نعم کریم اکرم کرم حریم محرم حرم کریم اکرم کرم حریم محرم حرم حکیم حاکم و حکم سراج و تاج سروری حکیم حاکم و حکم سراج و تاج سروری نبی 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 حضور آپ سے ملے مجھے چراغ اصل کے حضور آپ سے ملے مجھے چراغ اصل کے حضور صدقے آپ پر چراغ میری نسل کے حضور صدقے آپ پر چراغ میری نسل کے حضور میری جاں فدا نثار امیوں ابھی حضور میری جاں فدا نثار امیوں ابھی نبی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ جناب سید اقبال صاحب۔ ان کی آواز میں آپ نے نعتیہ کلام سماعت فرمایا۔ یہ ہیں جناب سید اقبال صاحب، 21 مارچ دنیا میں تشریف لانے والے نعت خواں۔ سلامت رہیے جناب سید اقبال صاحب، اور آپ احباب بھی جیتے رہیے۔ رمضان کے حوالے سے سید فہیم ساجد ریڈیو پاکستان ملتان میں ہمارے بہت اچھے اینکر پرسن ہیں، انہوں نے کیا پڑھا ہے، آئیے سماعت فرمائیے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید فہیم ساجد۔ گوہر ہے لگا ہوا ہر لفظ نعت مثل گوہر ہے لگا جبرائیل کا پر ہے لگا ہوا مضمون کو جبرائیل کا پر ہے لگا ہوا ہر لفظ نعت مثل سر ہے جھکا ہوا شہ طیبہ کے
سر ہے جھکا ہوا شہ طیبہ کے سامنے یا آسمان سے میرا سر ہے لگا ہوا یا آسمان سے میرا سر ہے لگا ہوا ہر لفظ نعت مثل لائق ہوں بارگاہ نبوت کے یا نہیں لائق ہوں بارگاہ نبوت کے یا جاتا ہوں اور دل کو یہ ڈر ہے لگا ہوا جاتا ہوں اور دل کو میلاد مصطفیٰ کی ہے محفل ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ سید فہیم ساجد صاحب. یہ ہمارے ریڈیو پاکستان ملتان کے بہت اچھے میزبان ہیں اور بہت اچھے نعت خواں بھی ہیں، جن کی آواز میں آپ نے نعتیہ کلام سماعت فرمایا. جیتے رہیے. سید فہیم ساجد صاحب ریڈیو پاکستان ملتان سے بہت اچھے پروگرامز پیش کرتے ہیں، سرائکی زبان میں بھی اور اردو زبانوں میں بھی. ماشاء اللہ، سلامت رہیے سید فہیم ساجد صاحب. سامعین اکرام، بہار عقیدت سے اب آخری لمحات میں دیکھتے ہیں، اگر آپ کی جانب سے کوئی اشعار ملے ہیں تو اسے شامل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اجازت چاہیں گے. آپ جملہ احباب کا بہت 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 شکریہ. اور اس سے پہلے جو ہم نے پروگرام پیش کیا اس میں بھی ممتاز عابدی، محترمہ امت الحی وفا صاحبہ، ارشد باری صاحب، شبیر شاہد صاحبان نے
اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ عشرہ رحمت اور اس کے بعد عشرہ مغفرت کا بھی آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آسمانی کتابوں کا نزول، سامعین کرام آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ آسمانی کتابوں کا نزول ماہ رمضان المبارک میں ہوا۔ بالترتیب 6 رمضان المبارک توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، 12 رمضان المبارک انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، 18 رمضان المبارک زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن حکیم ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ذکر نزول قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں موجود ہے۔ یہ چاروں آسمانی کتابیں ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوئیں۔ جبکہ یکم رمضان المبارک کو صحیف ابراہیم علیہ السلام بھی نازل ہوا۔ زندگی بھی خیر، بشرط حیات آئندہ بھی حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر رمضان المبارک کے اختتام کے بعد عید الفطر کے موقع پر بشرط حیات انشاءاللہ آپ کے لیے بطور عیدی ان بالخصوص شورا اکرام سے ندیم آذر صاحب ہیں، عبدالحکیم ناصف صاحب ہیں، حیدر حسنین جلیسی صاحب ہیں، اور جتنے ہمارے ظرافت نگار ہیں، ان کی نمکین شاعری پیش کی جائے گی عید کے موقع پر انشاءاللہ۔ زاہد الرحمان سحر صاحب اپنے کلام سے نوازیے گا ان باکس میں عید الفطر کے موقع پر بشرط حیات۔ لیکن اس سے قبل ابھی رمضان المبارک میں حمدیہ نعتیہ کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے حمدیہ اور نعتیہ کلام سے نوازنا چاہیں تو بندہ ناچیز کو ان باکس میں نواز سکتے ہیں، اور شاملیت کہا جاتا ہے۔ بصورت دیگر براہ راست پروگرام میں بھی آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے۔ بالخصوص ٹریفک کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، کیونکہ ٹریفک حادثات میں انسانوں کی جانیں قیمتی ہیں، چاہے وہ کوئی انسان ہو۔ انسانوں کی قیمتی جانوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب لوگ، چاہے پیدل چلنے والے ہوں یا گاڑی چلانے والے، ٹریفک قوانین پر بھرپور عمل کریں
پیدل چلنے والوں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ آپ ٹریفک قوانین پر کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے کہ جب بھی آپ نے سڑک پار کرنا ہو تو سڑک پار کرنے کے کچھ اصول ہیں۔ پہلے رک جائیے، دائیں دیکھیے، بائیں دیکھیے، جہاں زیبرا کراسنگ ہے پہلے تو کوشش کیجیے کہ زیبرا کراسنگ سے سڑک پار کیجیے۔ دوسری بات، جہاں سگنل نہیں ہے تو وہاں پیڈسٹرین برج دیے گئے ہیں، وہاں سے سڑک پار کیجیے۔ اور بعض علاقوں میں دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں۔ اپنے علاقے میں آپ اندرونی علاقے میں جہاں سے مین ٹریفک گزر رہا ہے تو پہلے دائیں دیکھیے، پھر بائیں دیکھیے، پہلے ٹھہر جائیے، دائیں بائیں دیکھ کر گاڑیوں کو دیکھیے اور ان کی آوازیں سنیے۔ یقین کر لیجئے کہ گاڑی قریب نہیں آ رہی، تبھی آپ چل کر سڑک کراس کیجیے۔ بھاگ دوڑ کر سڑک کراس کرنے سے ہمیشہ گریز کیجیے گا۔ اس سے ڈرائیور کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ آپ بھاگ کر سڑک پار کر لیں گے اور خدا نخواستہ سلپ ہو گئے، گر پڑے آپ تو حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں تو ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر سڑک پار کیجیے۔ بہت ہی چھوٹے بچے ہیں تو ان کو گود میں اٹھا لیجیے۔ سڑک پار کرنے کے یہ 6 رہنما اصول بینا عابدی بتا رہی ہیں، سماعت فرمائیے۔ سڑک عبور کرنے کے 6 رہنما اصول۔ نمبر 1، پہلے ایک محفوظ جگہ دیکھیے اور رک جائیے۔ نمبر 2، اگر فٹ پاتھ ہو تو اس کے کنارے رک جائیے۔ نمبر 3، سڑک کے دائیں بائیں جانب دیکھیے اور گاڑیوں کی آواز سنیے۔ نمبر 4، اگر گاڑیاں آ رہی ہوں تو پہلے ان کو گزر جانے دیجیے اور پھر ادھر ادھر دیکھیے۔ نمبر 5، اگر آنے والی گاڑی قریب نہ ہو تو ہمیشہ سڑک سیدھی پار کیجیے۔ نمبر 6، جب آپ سڑک پار کر رہے ہوں تو گاڑیوں کو دیکھیے اور ان کی آواز سنیے۔ آگہی کے سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اور ساتھ ساتھ خواتین جو موٹر سائیکل پر بیٹھتی ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے بینا عابدی کی زبانی۔ موٹر سائیکل پر سفر کرنے والی تمام خواتین محفوظ سفر کے لیے ہمیشہ اپنے ملبوسات سمیٹ کر احتیاط سے بیٹھیں۔ اور ایک اور بچی ایمان شیر، ان کا پیغام بھی آپ کے لیے، یہ بھی سماعت فرمائیے۔ پیدل چلنے والے اور سڑک پار کرنے والے بچے، بوڑھے اور خواتین کے حقوق کا خیال رکھیں۔ سڑک عبور کرنے کے لیے زیبرا کراسنگ یا بالائی گزرگاہ کا استعمال کریں۔ ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ جی ہاں، تیز رفتاری، بالخصوص جب آپ دیکھتے ہیں کہ سڑک بالکل خالی ہے، کم ٹریفک ہے، اس وقت تیز رفتاری سے لوگ کام لیتے ہیں اور بھیانک حادثات رونما ہوتے ہیں۔ جب گاڑی پر ٹریفک زیادہ ہوتا ہے تو ایکسیڈنٹس ذرا کم ہوتے ہیں۔ جب سڑک خالی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، اور اچانک کہیں سے کوئی مویشی یا کوئی انسان اچانک سامنے آ جاتا ہے، یا کہیں سے کسی گلی سے کوئی بھی موٹر سائیکل والا، سائیکل والا، کوئی پیدل شخص اچانک سامنے آتا ہے اور حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ احتیاط بہت زیادہ برتیے گا۔ اور رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں جب کہ دفاتر لوگ جا رہے ہوتے ہیں اس وقت رش ہوتا ہے، یا واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں اس وقت رش ہوتا ہے، تو اس میں تحمل مزاجی، رمضان ہماری پریکٹس ہے کہ ہم نے ہمارے اندر جو قوت برداشت ہے اس کی پریکٹس کہ ہم ایک دوسرے کو راستہ دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صاحب چلے آ رہے ہیں، چاہے موٹر سائیکل پر ہیں یا گاڑی میں ہیں، اور وہ خاصی تیز رفتاری سے آ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا ٹھہر جائیں، ان کو راستہ دیں۔ خواتین ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، ان سب کو گزرنے کا موقع دیا جائے۔ پیدل چلنے والوں کو بھی، گاڑیاں چلانے والوں سے گزارش ہے کہ وہ پیدل چلنے والوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں اور ایک دوسرے کو راستہ دیجیے۔ یقیناً جو ٹریفک قوانین پر عمل ہے بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اور ہم حقوق العباد کی بجا آوری کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ ہم چلے، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ، ناصر۔